بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخشندہ سادات 1905۔ تمام شہر سیاہ پوش کر دیا گیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ سید مرتضیٰ کشمیری 55 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ شہر کے تمام بازار بند تھے اور لوگ ایک بزرگ مرد کے سوگ میں عزادار تھے۔ میرا چھوٹا سا گھر بھی اس مصیبت میں غم زدہ تھا اور میرے بچوں کے والد جو تقریباً 40 سال کے تھے اس نئے غم کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گویا ان کی روح بزرگ تر ہو گئی تھی۔ اب حوادث کا اثر ان پر کم تر ہوتا تھا۔ وہ صابر تھے اور ان کے غم بہت کم ظاہر ہوا کرتے تھے، لیکن جب میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو میری روح کو سکون مل جاتا تھا۔ بیٹیاں بڑی ہو گئی تھیں اور اپنے والد کو اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ سید مہدی نے بھی آہستہ آہستہ جان پکڑ لی تھی اور چلنے لگا تھا۔ وہ پورا گھر اپنے سر پر اٹھائے رکھتا تھا۔ سید علی اور تبریز میں میرے بھائی کے درمیان بہت سے خطوط کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ میرے اصرار پر وہ میرے بھائی کو خط لکھتے اور کہتے آپ کی بہن اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتی ہیں تاکہ اس رقم سے حج کر سکیں، نیز اس شہر میں اپنی زندگی کچھ بہتر بنائیں۔ لیکن معلوم نہیں تبریز میں کیا مسئلہ تھا کہ وہ میرے والد کے اموال میرے ہاتھ میں نہیں پہنچاتے تھے۔ سید علی کو بہت سے مسائل لاحق تھے، جہاں تک ان سے بن پڑتا نجف کے طلاب کے لیے اپنی آبرو سے خرچ کرتے تاکہ ایران سے پیسے بھیجے جائیں جن سے نجف کے طلاب کے لیے روٹی کا بندوبست کیا جا سکے۔ وہ کافی عرصے تک روٹیاں تقسیم کرنے اور انہیں نجف کے ترک طلاب تک پہنچانے میں مصروف رہے۔ یہ ذمہ داری اس زمانے میں مراجع تقلید پر عائد ہوتی تھی، لیکن سید علی نے نہایت دل سوزی کے ساتھ اس ذمہ داری کو اٹھایا ہوا تھا اور طلاب کی ناداری اور بھوک برطرف کیا کرتے تھے۔ ہماری اپنی زندگی بھی جیسے تیسے بسر ہو رہی تھی۔ کبھی روٹیوں میں سے ہمارا اپنا حصہ بھی گھر نہیں پہنچ پاتا تھا اور غربت کے باعث بچوں پر سخت دباؤ آ جاتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ میرا دل اسی طرح مکہ و مدینہ اور شرعی فریضہ ادا کرنے کی خاطر تڑپا کرتا تھا۔ میں جو کہ تبریز کے سب سے بڑے دولت مند زمیندار کی بیٹی تھی، مجھے ایک چھوٹے سے گھر کے گوشے میں اپنی روٹی کے حصے کا انتظار کرنا ہوتا تھا اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ پہنچے گی یا نہیں۔ لیکن ایک حقیقت میرے دل میں روشن تھی کہ ان سختیوں پر صبر کا مولائے کائنات کی بارگاہ میں جو اجر ہے وہ گم نہیں ہوگا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ امیر المومنین جس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اسی کا امتحان بھی زیادہ لیا کرتے ہیں۔ سید علی نے یہ روایت مجھے بارہا سنائی تھی کہ امیر المومنین فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت پیغمبر سے محبت رکھے وہ اپنے لیے فخر کا لباس تیار کر لے۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر سید علی کو چلنا تھا اور میں ان کی حامی تھی۔ انہیں یہ بار اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا اور مجھے ان کا ساتھ دینا تھا۔ کسی بھی مرد کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا درد ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی بچے رات کو بھوکے سوئیں۔ ایسا مرد جو کہ غیور ہو، یہ رنج اسے برباد کر دیتا ہے اور اس کے وجود کا ہر بند درد سے بھر جاتا ہے۔ میں کبھی اس کمر شکن درد کو سید علی کی آنکھوں میں جھلکتا دیکھ کر شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ میں تبریز کے اکابرین میں سے ایک کی بیٹی ہوں۔ وہ بزرگ ہو گئے تھے اور ان کی روح قوی ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ اب کوئی چیز انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی تھی۔ زمانے کا سلسلہ ان کے سامنے ایسے دریا کی مانند ہو چکا تھا جس میں اب کوئی نئی بات نہیں رہی تھی، اور وہ اپنے شانوں پر وہ تجربہ اٹھائے ہوئے تھے جس کا کئی سال پہلے کوئی نشان تک نہیں تھا۔ میرے اصرار پر اور زیادہ محکم قلم کے ساتھ انہوں نے میری رقم
تبریز میں میرے بھائی سے طلب کی اور میری خاطر میرے حق کو چھوڑا نہیں۔ انہوں نے میرے بھائی کو لکھا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ارادت مندوں میں سے ہوں، لیکن علویہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی املاک بیچ دی جائے تاکہ وہ حج پر جا سکیں اور انہیں دنیا کو یہودیوں کے دین پر ترک نہ کرنا پڑے۔ میں نے بھی جواب کے انتظار میں امور کو مولا کے سپرد کر دیا تھا اور خود صبور تھی، لیکن بچے اب بڑے ہو گئے تھے اور زندگی اور ناداری کا مطلب سمجھنے لگے تھے۔ اپنے والد سے محبت کرتے تھے، لیکن بھوک و ناداری اور تیل و کوئلے سے آری ٹھنڈے گھر کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ شارع توسی پر ختم ہونے والی شہر کی دیوار کے نزدیک چھوٹا سا گھر، جس کی چھت سے وادی سلام کا وسیع منظر نظر آتا اور وہ لوگ دکھائی دیتے تھے جو خاک کے سینے پر سو رہے تھے۔ ہندی طلاب کا مدرسہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ سید مرتضیٰ کشمیری اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہیں، اور ہم بھی اس مدرسے کے نزدیک ہی رہا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا ہندی طلاب کے مدرسے سے فاصلہ بہت کم تھا۔ اگرچہ ریاضتوں اور تنہائیوں کی خاطر سید مرتضیٰ کے پاس حرم مطہر کا ایک بالائی حجرہ بھی تھا جہاں وہ زیادہ تر وقت رہا کرتے تھے۔ جب سید مرتضیٰ دنیا سے گئے تو ہماری داستان زندگی بھی بدل گئی۔ سید علی مولائے کائنات کے انوار کی چمک اپنے نئے استاد میں تلاش کرتے تھے جن کا نام سید احمد کربلائی تھا۔ وہ موقع کے منتظر تھے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ جیسا کہ وہ بتاتے تھے، سید احمد ایک الہی اور ربانی مرد تھے جو فقہ و عرفان میں شہرۂ آفاق ہو چکے تھے۔ میں نے سید علی سے کہا، تم تو سید احمد کربلائی کی تلاش میں ہو، مجھے اور بچوں کو بھی کربلا لے چلو۔ میرے خیال میں سید احمد کربلا میں رہتے تھے۔ سید علی نے ہنستے ہوئے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیں کربلا لے جائیں گے۔ وہ خود بھی سید الشہداء کی زیارت کے شدت سے آرزومند تھے۔ سید مرتضیٰ کی وفات یہ وجہ بن گئی کہ وہ ہمیں ان کے مزار پر لے چلیں۔ سید مرتضیٰ کو ملا حسین قلی ہمدانی کے برابر ایک حجرے میں دفن کیا گیا تھا جو کہ سید الشہداء کے سر مطہر کے سامنے واقع تھا۔ سید علی نے کسی اور حوالے سے بتایا، جب لوگوں نے سید مرتضیٰ کو ان کے مرض کی شدت کے باعث بغداد لے جانا چاہا تو انہیں ایک تخت پر لٹا دیا گیا تاکہ زیادہ حرکت کی وجہ سے ان کا مرض بڑھ نہ جائے۔ سید مرتضیٰ نے درخواست کی کہ بغداد جانے سے پہلے انہیں حرم امیر المومنین میں لے جایا جائے۔ جب وہ حرم پر پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے سامنے کوئی موجود ہو۔ لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ سید مرتضیٰ کسی بات پر اصرار کر رہے ہیں لیکن سامنے سے جواب نفی میں آ رہا ہے۔ کچھ دیر اصرار و انکار کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بغداد جانے کے وقت جب کسی نے ان سے پوچھا، جناب سید آپ کس سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، میں امیر المومنین سے گفتگو کر رہا تھا اور ان سے درخواست کر رہا تھا کہ اجازت دیں کہ میں ان کے قریب دفنایا جاؤں، لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔ وہ اپنی جگہ پر درست تھے۔ شہنشاہ ولایت کے کسی عاشق کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے مزار کے برابر میں دفن ہو۔ میں نے بھی خدا سے چاہا تھا کہ ان کی قبر کے ساتھ دفن ہونے کو میرا رزق قرار دے، لیکن جب بھی یہ یاد آیا کہ ابھی تو ہم تیل اور آٹے میں الجھے ہوئے ہیں، یہ فکر ذہن سے نکل گئی۔ بہت بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بارگاہ الہی میں کوئی چیز گم یا کوئی درخواست مسترد نہیں ہوتی ہے، تاہم ممکن ہے کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہو۔ آخر کار سید مرتضیٰ کشمیری کو بغداد لے جایا گیا اور ناکام علاج کے بعد انہیں کربلا روانہ کر دیا گیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ انہیں نجف واپس لے جائیں، لیکن وبا کی مصیبت نے عراق کے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہروں میں داخلے کے تمام راستے پولیس نے بند کر دیے تھے۔ کربلا میں بیمارستان میں داخل ہونے سے پہلے گویا سید مرتضیٰ اپنی تقدیر سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر معذرت خواہی کے ساتھ کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ یہ انگوٹھی مجھے غسل دینے والے کے لیے باعث تکلیف نہ بن جائے۔
انہوں نے کربلا میں اپنے شاگردوں اور چاہنے والوں کی گریہ کناں و حسرت زدہ آنکھوں کے سامنے اپنے مظلوم مولا ابا عبداللہ الحسین کے نزدیک عالم دنیا سے سفر کیا۔ سید مرتضیٰ کربلا اور اپنے مظلوم امام کے پاس سے دنیا سے رخصت ہوئے اور باب زینبیہ کے تیسرے حجرے بنام حجرہ کابلیہ میں ملا حسین قلی حمدانی کے برابر سپرد خاک کر دیے گئے۔ اسی سے سید مرتضیٰ کا مقام والا معلوم ہوتا ہے اور وہ حکمت آشکار ہوتی ہے جس کے مطابق امیر المومنین نے نجف میں ان کی تدفین کی مخالفت کی تھی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ وبا ختم ہو جائے تاکہ ہم بھی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا سکیں۔ بہت سے طلاب بدھ کی شبوں کو نہر فرات سے پیدل عازم کربلا ہوتے اور جمعے کی صبح واپس آ جایا کرتے تھے۔ سید علی نے بھی بارہا یہی کیا تھا، لیکن مجھے بھی دل میں اپنے جد کی زیارت کی شدید طلب تھی۔ ان سالوں میں چند مرتبہ سید علی نے تانگا کرائے پر لیا تھا اور میں ان کے ساتھ سالار شہیداں کے قدم چومنے اور ان کے قمر منیر علمدار کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ زمانہ گزر رہا تھا اور معاشی صورتحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اطمینان قلب، باطنی سکون اور نور جسے امیر المومنین نے میرے قلب میں روشن کیا تھا، ان سب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے بھائی کا خط مجھ تک پہنچا جس میں انہوں نے ہمارے حج کے لیے جائیداد کی فروخت کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ رقم انہوں نے نجف اشرف ارسال کر دی ہے۔ اس خط کا ملنا میری زندگی کے نہ ختم ہونے والے سفر کا آغاز تھا۔